السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت پیارے نام العلیم اور الخبیر آج ہم پڑھیں گے۔ العلیم جو ہے اس کا روٹ ورڈ علم سے ہے، اور اسی سے العالم بھی ہے اور العلام بھی ہے، اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں۔ العلیم بہت زیادہ جاننے والا، اور العالم بھی جاننے والا، اور علام بھی مبالغے کا صیغہ کہ بہت زیادہ جاننے والا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہی جاننے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، مخفی چیز ہو یا ظاہر چیز ہو۔ اور اس جاننے کے لیے، اس خوب جاننے والے کو کسی بھی قسم کے اسباب کی ضرورت نہیں، کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے کہ کبھی اپنے ماں سے، اپنے گھر سے دیکھ کر کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کو سن کر حاصل کرتا ہے، کچھ کو عقل کے ذریعے سے سیکھتا ہے، کچھ کو کتابوں کے ذریعے سے سیکھتا ہے، کچھ کو قلم کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ کسی مدرسے کی، نہ کسی قلم کی، نہ کسی بھی اسباب کی ضرورت نہیں۔ وہ بغیر تعلیم کے سب کچھ جانتا ہے، اس کو کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہر چیز کا ہمیشہ سے جاننے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین اور کائنات کو میں سب کچھ بنایا اللہ رب العزت نے ہے، اور صرف بنا کر ان کے رزق کا انتظام نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ یعنی کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، کون سے پہاڑ، کون سی جگہوں پہ کتنے پہاڑ، کتنے درخت، ان درختوں میں کتنے پتے ہیں، آسمان پہ کتنے بادل ہیں، بادل میں بارش کے کتنے قطرے ہیں، سمندر کی کتنی گہرائی ہے، اس میں کتنے قطرے سمندر کے شامل ہیں۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کے بارے میں العلیم ہے، خوب خوب واقف ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ العلیم اپنی مخلوق کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، کہاں پہ کتنی مخلوق ہے۔ ہم تو اپنی سراؤنڈنگ میں یہ ہی نہیں جانتے کہ کتنی قسم کی مخلوق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان سب کی اقسام اور ان کی تعداد، کہ سمندر کے اندر مچھلیاں کتنی ہیں، اور زمین کے اندر چینٹیاں کتنی ہیں، اور ہر آسمان پہ کتنے فرشتے ہیں، اور کتنے انسان اور کتنے حشرات، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعداد سے بھی واقف ہیں کہ کون سے پہاڑ کی سختی کے اندر کون سا کیڑا موجود ہے۔ اللہ رب العزت صرف مخلوق کی تعداد کو نہیں، بلکہ ان کے احوال کو جانتے ہیں، کس حال میں ہے، کون کتنا خوش ہے، کون کتنا غم زدہ ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کس کا رزق کہاں سے موجود ہے۔ ان کے افعال کو بھی جانتے ہیں کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ ہر ایک کی نقل و حرکت کے اوپر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب خوب جاننے والے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا علم ابھی کا علم نہیں ہے، بلکہ کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت کو یہ علم تھا کہ کائنات میں کون کون سی چیز، کون کون سی مخلوق ہوگی، اور وہ کیا کیا اور کب کب کرے گی۔ اتنا کامل علم، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پہ چھایا ہوا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما الہکم
انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، ہر جگہ چھایا ہوا ہے اللہ رب العزت کا علم۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ علم کے اعتبار سے اتنی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ سمندروں کی گہرائیاں کتنی ہیں، پہاڑوں کا حجم کتنا ہے، چیزوں کا وزن کتنا ہے، یعنی تعداد، اس کا وزن ازل سے ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو ازل سے جانتے ہیں، اور یہ علم اللہ رب العزت کا ہر چیز کے اوپر جو وہ وسعت رکھتا ہے۔ پھر العلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ، اور ان کے لیے کسی چیز کا ظاہر اور باطن کو جاننا ایک جیسا جاننے کے برابر ہے۔ یعنی انسانوں کو تو حکم ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ظاہر پہ معاملہ کریں، کیونکہ ہم کسی کی نیتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ظاہری چیزیں جن کو ہمارے حواس محسوس کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے باطن کو دیکھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے ظاہر کو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں تو اتنی لمیٹڈ پاورز دی گئی ہیں کہ ظاہر بھی ہمیں ٹھیک سے پتہ نہیں چلتا، ایک جو اینگل ہمارے سامنے ہے اس کو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے اپوزٹ اینگل کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح دیوار کے پار ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم بہت لمیٹڈ سن سکتے ہیں، ہم بہت لمیٹڈ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے ایک آسمان کو دیکھنا ہو یا ساتوں آسمان کو دیکھنا ہو ایک برابر ہے، ایک زمین کو دیکھنا ہو یا ساتوں زمین کو۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں گردش کر رہی ہیں، جتنی کہکشائیں ہیں، جتنی ٹیکسیز ہیں، جتنے سولر سسٹم میں جو کچھ ہو رہا ہے، سورج کتنی روشنی بنا رہا ہے، اور کائنات کیسے کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے، زمین کیسے گھوم رہی ہے، کیسے موسم چینج ہو رہے ہیں، یہ سارے علوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ظاہر میں دیکھنا اور باطن میں دیکھنا یکساں برابر ہے۔ وہ جس طرح ظاہر کو بڑے آسانی سے دیکھتا ہے، اسی طرح باطن کو بھی دیکھنے میں اس کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ وہ ہمارے افعال کے ساتھ ساتھ ہمارے ارادے اور ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، اسی لیے قیامت والے دن جو ہے وہ نیتیں باہر لا کے رکھ دی جائیں گی۔ وہ ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ بہت چیزیں جو ہم لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، وہ راز جو ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے، ان چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو تقدیر رکھی ہے وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ خود اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو نہیں جانتا۔ ہر آنے والے دن کے بارے میں انسان نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہونا ہے، اس کو اپنے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے، کل انسان میں موجود ہوں گا بھی یا موجود نہیں ہوں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیم کا علم جو ہے وہ ہر شے پر محیط ہے، کوئی چھوٹی چیز ہو یا کوئی بڑی چیز ہو، کوئی ظاہری چیز ہو یا پوشیدہ چیز ہو، وہ تخلیق سے پہلے بھی ہمیں جانتا تھا اور وہ ابھی بھی ہمیں جانتا ہے۔ وہ ہماری تقدیروں کو لکھنے والا بھی ہے اور ہماری تقدیروں کو جاننے والا بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ علم اس کا ذاتی علم ہے، یعنی اس کو کسی پاسورڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پاسورڈ چیک کریں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی چھپی باتوں کے لیے کوئی کھوج لگائیں، کسی کے سے انویسٹیگیٹ کروائیں، نہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ خود سے خود العلیم ہے، خوب جاننے والے ہیں۔ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ خواہ تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس کو فرق نہیں پڑتا کہ تم لوگوں سے جو بات چھپاتے ہو تو وہ اس سے بھی تم سے نکلوائے گا، نہیں، بلکہ وہ تو تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے تم کھل کے بات کرو یا تم اپنے الفاظ چھپاؤ یا اپنی نیتیں چھپاؤ، وہ زبان سے بولے ہوئے لفظ ہوں، وہ آنکھوں کی جنبش ہو، وہ ہمارے افعال ہوں، وہ ہمارے ارادے ہوں، وہ سب چیزوں سے واقف ہے۔ تو اس سے یہ کتنا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کی بھی حفاظت کرنے کی کیسی ضرورت ہے نا،
کہ ہمارے دل میں اپنے دل کا جائزہ لینے کی کہ اس وقت جو ہے وہ نیت کیا ہے، پڑھانے کی کیا نیت ہے اور پڑھنے کی کیا نیت ہے، اور ہر کام میں اپنا جائزہ لینا کہ کون سا کام میں کس نیت کے ساتھ کر رہی ہوں، کیونکہ العلیم سے ہماری نیتیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سینوں کے اندر کے رازوں کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ اندر تک دیکھ رہی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں اور اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں سے کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔ یہ سب 50,000 سال پہلے کائنات کی تخلیق سے ایک کھلی کتاب میں درج ہو چکی تھیں۔ کس لمحے کون سا پتہ گرے گا، کتنے ذرات جو ہیں وہ ہوا میں گردش کریں گے، کون سا دانہ کہاں پہ اگے گا اور کون سا دانہ کہاں گرے گا، ہماری دن بھر کی پلاننگ اور ہمارے دن بھر کے ارادے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم اگلے لمحے کو نہیں جانتے، چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کہتے تھے نا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ ایک دن ہم کچھ پلان کرتے ہیں اور اگلے دن بالکل اس سے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ بناتے ہم کھانا کسی کے لیے ہیں اور کھا کوئی اور جاتا ہے۔ تو کیسے اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ بڑا بے بس ہے۔ ہم کتنی دفعہ اپنے بچوں کے فیوچر پلان کرنے بیٹھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ پڑھیں گے اور وہ یہ کچھ بنیں گے اور یہاں ان کی شادی کریں گے اور اتنے ان کے بچے ہو جائیں گے اور ایسی جاب وہ کریں گے۔ نہیں، وہ العلیم کو پتہ ہے۔ ہمارے ارادے اور پلاننگز جو ہیں وہ بنتی بگڑتی رہتی ہیں، ایز اٹ از ہو ہی نہیں پاتی۔ تو ہم تو اپنے کل کے دن کے بارے میں یاد نہیں کہ ہم نے کل پورا دن کس طرح سے گزارا تھا، کتنے الفاظ ہمارے منہ سے نکلے، کون سے اچھے بات کی، کون سی چیزوں میں نیتیں خراب ہو گئیں۔ تو کوئی بھی اپنے بارے میں جب علم نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کسی اور چیز کے بارے میں کیسے معلومات رکھ سکتا ہے؟ تو وہ ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، وہ جب سب کچھ سن رہے ہیں اور وہ دلوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، وہ حاضر کو بھی جانتے ہیں، وہ غائب کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے سامنے نہیں بھی ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ کتنی قسم کی مخلوق سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے، اور جو سمندر کی آخری تہہ جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ روشنی نہیں پہنچتی، اتنی تاریک ہوتی ہے، اور سبحان اللہ وہاں پہ کلرفل مچھلیاں پائی جاتی ہیں سمندر کی تہہ میں بھی۔ یعنی وہ وہاں پہ کیسے پہنچی اور وہاں پہ وہ کیسے غذا کھا رہی ہے، اور ان کو وہاں پہ کون دیکھ رہا ہے جو ان کی دیکھ بھال کا ذمہ لیے ہوئے ہے، وہ العلیم ہے۔ تو پھر اپنی العلیم ہونے کا جب اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو کتنی آنکھوں کے اندر اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے حیا بھر جانی چاہیے نا، کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ حرام چیز کو دیکھ کر ہی جھک جائیں، اور بے حیائی کرنے سے بھی ہمیں حیا آئے، اپنے رب سے بھی حیا آئے کہ وہ ہمیں اندر تک جاننے والا ہے، کیسا زبردست رب ہے۔ اور العلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو اپنی معرفت کا علم بھی دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو اسماء و صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیے، اور اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تعالیٰ کی صفات ہے، اور جتنی پہنچائی ہمیں تو صرف اس کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی باتیں تو 7 سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے چاہیں اتنی اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء ہیں، کون سی صفات ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھ کر کیسا اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، اور توکل کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، اور حقیقت میں شرک کے دروازے کیسے بند ہوتے ہیں اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ العلیم ہے،
وہ میرے دکھوں کو، پریشانیوں کو، میری مشکل کو، میری حاجات کو اور میری تمناؤں کو، خواہشات کو، سب کو وہ جانتا ہے۔ تو کس کو ضرورت پڑتی ہے کہ کسی قبر پہ جا کر مانگے، یا کس کو یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی پیر فقیر سے کہے، یا کس کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے دکھ سنائے، بلکہ وہ اس بات پہ کتنا مطمئن انسان ہو جائے کہ میں اپنے دل کا حال میں بھی جانتا ہوں اور میرا رب بھی جانتا ہے۔ تو اللہ جب جانتا ہے تو دوا بھی اس کے پاس ہے، اور شفا بھی اس کے پاس ہے، اور خزانے بھی اس کے پاس ہیں، اور وہ آپ کی تکلیف جانتا بھی ہے۔ نہیں، کسی ڈاکٹر کو بھی جب ہم جاتے ہیں تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیف کیا محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی تکلیف بتانی نہیں پڑتی دعائیں مانگتے ہوئے، کہ ہم تمہید باندھیں کہ بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تو پھر جوانی میں یہ ہوا، اور اب میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے تو ڈائیگنوز ہو کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت سے تو ہم ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں بغیر تمہید کے، کہ وہ تو جانتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا کہ وہ ہماری فیلنگز کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں صحیح دعائیں مانگنے والا بھی بنا دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں جو ہے وہ فرشتے کتنی پیاری بات کرتے ہیں نا، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو پلان بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا، تو وہ کیا کہتے ہیں، قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، اور جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی جتنا آپ نے سکھایا ہے، الا ما علمتنا، اتنا، یقیناً آپ ہی سب کو جاننے والے ہیں اور کمال حکمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جتنا فرشتوں کو علم چاہا دے دیا، جتنا انسانوں کو علم چاہا دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگا کرتے تھے، ربی زدنی علما۔ قرآن پاک میں یہ دعا آ گئی کہ ہمیں دعائیں مانگنے کی کتنی ضرورت ہے نا، اور پہلی وہی یہ نازل ہوئی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جسے تمہیں قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور یہ دعا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی کہ نافع علم کی دعا کرنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس علم میں اکڑ کی ضرورت نہیں، کہ دیا بھی ہے تو اللہ رب العزت نے ہی دیا ہے، اور اگر جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے، سیکھنے کی خواہش اور طلب بڑھتی ہے، اتنا ہم اس بات کو اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ تھے تو انہوں نے بتایا تھا نا کہ پورے کائنات کو جو علم دیا گیا ہے وہ کتنا ہے، کہ جتنا کہ ایک پرندے کی چونچ نے سمندر میں سے پانی لیا، اور وہ اور باقی جو سمندر ہے، یعنی ایسا موازنہ کہ باقی سمندر کا علم اللہ تعالیٰ کا، اور پوری مخلوق کو جتنا علم بانٹا گیا ہے وہ کتنا، کہ اس کے چونچ میں لگا ہوئے پانی کے برابر اتنا سا علم، اور بھی ساری مخلوق کا علم ملا کے۔ سورہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی اللہ تعالیٰ تو ماضی، حال، مستقبل سب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا چاہا اتنا علم دیا، الا بما شاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون کتنے علم کا مستحق ہے، کون جو ہے وہ کتنے علم کا طلبگار ہے، تو اس کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے علم کے دروازے بھی کھولتے چلے جاتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم سوچنے بھی بیٹھیں تو ہم وہ چیزوں کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ مالک کے کائنات جو ہے وہ کیا کیا کچھ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو علم دیا اس کو محدود علم دیا، یعنی سب کا سب علم نہیں دے دیا، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والے کا درجہ رکھا، یعنی اگر ایک انسان کو ایک اسکلز دی ہیں تو وہ دوسرے والے کو کچھ اور دیا، تیسرے والے کو کچھ اور دیا، جس سے پوری کائنات کا نظام چلتا رہے، اور ہر علم والے کے اوپر دوسرے علم والوں کے درجے بھی موجود ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ علم والوں کی بڑی قدر کرتے ہیں نا. جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے کیا آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور اس کی چونٹیاں، زمین کی چونٹیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے وہ علم ان مچھلیوں اور چونٹیوں کو بھی دیا نا، کہ کون شخص جو ہے وہ اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے، اور ان علم والوں کو درجے بھی رکھے. تو اللہ رب العزت اور دعا بھی سکھا دی کہ ربی زدنی علما، اور علم کی اور بھی بہت سارے دعائیں سکھا دیں. تو کس طرح اللہ رب العزت نے علم والوں کی بھی قدر کی، اور کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم رکھ دیا، اس کے اوپر ایک اور، تاکہ کوئی بھی فخر اور غرور کا شکار نہ ہو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جب کروایا تھا، کہ فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو علم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نام آدم کو سکھائے. تو اس سے کیا پتہ چلا تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھی علم کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر ایک درجہ زیادہ دیا گیا تھا. تو علم کی کتنی ویلیو بھی ہے نا. تو استخارے کی دعا میں بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو استخارے کی دعا میں ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انت تعلم، کہ ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے علم اور اس کی قدرت کا سوال کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علام الغیوب ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی علم جانتے ہیں، اور انسانوں کو اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا جتنا ضروری تھا. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وقت گزرتا گیا، انسان نئی نئی چیزیں جو ڈسکور کرتا چلا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علم کے راستے بڑھا دیے. جو چیزیں ضروری تھیں وہ بڑھتا گیا. پہلے سواریاں کیسے ہوتی تھیں، اس کے بعد کیسے کیسے انسان کا علم بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذخائر کو بھی اس کے لیے عام کر دیا، کہ وہاں سے پیٹرول نکل آیا، زمین سے گیس نکل آئی، کیسے زمین سے اور بہت سارے کام کی چیزیں نکل آئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا جتنا ضروری تھا ٹائم ٹو ٹائم انسان کو بھی اتنا علم دیتے چلے گئے، لیکن ایک محدود علم جو دیا وہ دیا مخلوق کو بھی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم غیب کے واحد جاننے والے. یہ علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نہیں دیا، کسی رسول نبی کو نہیں دیا، مخلوق میں سے کسی کو غیب کا علم عطا نہیں کیا. اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت آتی ہے نا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے. یعنی روح کے بارے میں، کہ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، ہم خود ابھی تک نہیں جانتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس کے بارے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ امر ربی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ رات کو سوتے ہوئے کہاں چلی جاتی ہے، نامعلوم جگہ پہ کہاں کہاں گھومتی ہے، کب آ کے جسم میں واپس جڑتی ہے، کہ کب جب بچہ بنتا ہے تو کیسے اس کے اندر وہ روح کب ڈالی جاتی ہے، اور جب انسان جو ہے وہ وفات پاتا ہے تو کس طرح روح نکل جاتی ہے، کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی وہ کہاں چلی جاتی ہے نکل کے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہاں گئی اس کی روح. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ضروری نہیں تھیں، جو ہمارے لیے ضروری نہیں تھی، وہ ہمیں نہیں بتائیں، اس کے اوپر غیب کا پردہ ڈال دیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے نا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے آنے کا علم نہیں تھا، ان کو علم نہیں دیا گیا. تو یہ علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مکمل علم، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ علم جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا دیا. پھر اسی طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کہ مفہوم بتا رہی ہوں آیات کا، کہ کس مادہ کے
مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی رحموں میں کون سی مادہ کیا لیے ہوئے ہے اور اس کی کتنی مقدار ہے، اور وہ نر ہے کہ وہ خود مادہ ہے، وہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب و شہادہ اور الکبیر المتعال، کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے، یعنی ایک کائنات کی ہر مادہ اپنے اندر کیا لیے ہوئے ہے اور کتنے بچہ کس سائز کا ہے اور کیسا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور سورہ لقمان میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، کہ اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ انسان بارش کب ہوگی اور کون پیدا ہوگا اور اس کل کیا کمائے گا اور اس کا انتقال کب ہوگا، تو یہ باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحقیق کر لیتے ہیں نا کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے اور اس کا ویٹ کتنا ہے، لیکن وہ بھی کوئی بات جو ہے وہ کبھی صحیح بھی ہوتی ہے اور کبھی صحیح نہیں بھی ہوتی، اور بارش کب ہوگی اس کا بھی آئیڈیا کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں، لیکن انسان کل کیا کمائے گا یہ کسی کو نہیں پتہ، اور انسان کس زمین پر فوت ہوگا، کہاں پہ جا کے اس کی زندگی ختم ہوگی نہیں پتہ، جاتا کسی اور کام سے اور وہاں پہ اس کسی کی موت لکھی ہو تو خبر نہیں نا۔ تو یہ علم بھی صرف اللہ رب العزت کو ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حقیقی علم حاصل کرنے والا بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی علم کی طلب دے دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور ایک نام اس العلیم سے ہی ملتا جلتا ہے، الخبیر، بہت خبر رکھنے والا، واقف، باخبر۔ تو اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الخبیر بھی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اعمال کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے الخبیر ہیں، یہ العلیم اور الخبیر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب خبر کی بات آتی ہے نا، کوئی بڑی اہم خبر کی بات لگتی ہے نا ہمیں، تو کہ یہ خبر کسی کو مل نہ جائے اور یہ خبر ہمیں پتہ چل جائے، اس طرح کی باتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، تو وہ سب خبروں کی خبر رکھنے والا الخبیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو، وہ ہمارے ماضی کی خبر بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے حال کی خبر جانتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کی خبریں جانتے ہیں۔ ہمیں اپنا ماضی اگر یاد نہیں ہے تو وہ خبر رکھنے والوں کو ساری خبریں ہیں ہمارے ماضی کے بارے میں بھی، جو جو کوتاہیاں ہم نے کی، جو ہم نے گناہ کیے، جو حسنات کیے، سارے اچھی بری چیزوں کا علم ماضی کا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی ماضی کی باتیں کتنے شوق سے بتاتے ہیں نا، اور بعض اوقات اپنے ماضی کو ہم کتنے ڈر کے چھپا لیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے ہمارے ماضی کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی حال میں جو ہماری کیفیت ہے اس سے بھی بہت اچھی طریقے سے واقف ہے، آنے والے دنوں میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری خبر ہے۔ وہ ہمارے ظاہری امور کی بھی خبر رکھتا ہے اور ہماری باطنی امور کی بھی خبر رکھتا ہے، وہ ہمارے جذباتی کیفیات سے واقف ہے، وہ ہمارے دلوں کے اضطراب سے واقف ہے، وہ جانتا ہے اور باخبر ہے کہ کون کس حال میں ہے، کس کو کیا ضرورت ہے وہ باخبر ہے اس سے، کس کو کیا ڈر ہے وہ باخبر ہے، کس کی کیا امیدیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ الخبیر جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے، مخلوق کو بھی جانتا ہے اور ان کے آئندہ ٹھکانوں کو بھی، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں، کس کا کیا حال ہے۔ تو وہ الخبیر کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے اور اس کا ڈیٹا ختم نہیں ہوتا الخبیر کا، کہ وہ چیزوں کو اپنے اصلی حقیقت کو بھی جانتا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی حقیقت کو،
اور وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت والے دن کیا ہوگا کہ دلوں کی چیزوں کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اور سورہ الانعام میں تعالیٰ فرماتے نا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ بڑے زبردست ہیں، اور وہ حکمت والے بھی اور خبر رکھنے والے بھی ہیں، اور وہ غائب اور حاضر کو جاننے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی کمال حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے، جانتے بھی ہیں اور خبریں بھی ساری الخبیر کو معلوم ہے۔ سورہ سبا میں تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کہ سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہ کمال حکمت والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی، اس کو پوری طرح خبر ہوگی آخرت میں بھی کہ کون یہاں پہ کیا اعمال لے کر آیا ہے، اور کتنے نیکیاں بھی کتنے خشوع کے ساتھ کیے ہیں، کتنے صدقے بھی محض دکھاوے کے کیے ہیں، اور گھریلو زندگیاں کیسی تھیں، کتنی بے قراری ہے، کتنا علم حاصل کیا اور علم پر کتنا کوئی عمل کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، اور الخبیر خوب واقف ہے، ہم محض اپنی جج جو ہم کرتے ہیں لوگوں کو، اس کی بنا پر باقی لوگوں سے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ الخبیر خوب جاننے والے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی باتیں کرنے والے اختیار ہمیں کچھ نہیں دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، قولہ حق، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس کی بادشاہت ہے جس دن کہ سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور وہ حکیم اور الخبیر ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے، اتنی بڑی نیوز صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ تو ارادوں کی خبر، کون زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے اور کتنی کس کو مہلت دینی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المنافقون میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤَخِّرُ اللَّهَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس بندے نے پلٹنا ہے اور کس نے پلٹنا کوئی نہیں۔ وہ بڑے صبر والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، الصبور بھی ہیں، وہ بڑے اطمینان سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ خبیر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس کی پکڑ کا وقت کب لکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اپنے سے حقیقی اللہ تعالیٰ تقویٰ دے دے کہ جب یہ بات علیم اور الخبیر کی آتی ہے نا، تو کبھی تو انسان کے دل اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ ہے نا ہمیں جاننے والا، وہ ہے نا ہماری مشکلوں کی خبر رکھنے والا، لیکن کبھی خوف بھی کتنا آتا ہے نا کہ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے اور ہماری بظاہر نیتیں اچھی لگ رہی ہیں لیکن اندر سے اس میں بہت کھوٹ ہے، تو وہ جانتا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے اور وہ سب کے سامنے ہمیں عیاں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک خوف بھی محسوس ہوتا ہے اور ایک تقویٰ محسوس ہوتا ہے، ایک ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اندر کو صاف کر دے، ہمارے ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دے، اور مستقبل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر مسلمان بنا دے۔ یعنی روز کتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے کہ جو آج مسلمان میں ہوں کل اس سے مزید بہتر ہوں، کہ ایسا دن جس دن انسان کی موت آئے گی اس کی دن زندگی کا سب سے پیارا دن ہو، اس دن اس نے سب سے اچھی نیکیاں کی ہوئی ہوں، اور اس نے اس دن خشیت الہی سب سے زیادہ کی ہوئی ہو،
اور اس کو اس دن جانے سے ڈر نہ لگے نا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو بلا سکتے ہیں۔ تو الخبیر یہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ دن کب آنے والا ہے، اور وہ جب دن آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے اس دن اچھے کام لے لیں، اور تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی تقوی نصیب کر دیں۔ پھر سورہ التحریم کی آیت جو ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اس سے یہ بات بتائی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ تو نبی نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جاننے والا اور خوب باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو چھپ کے کوئی بات بتائی اور انہوں نے وہ دوسری زوجہ کو بات بتا دی، اور جب اللہ کے نبی نے یہ بات ان کو بتائی کہ آپ نے ایسا کیا ہے، تو انہوں نے کیا پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کتنا زبردست ہے کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور خوب باخبر ہے۔ یعنی الخبیر جو ہے وہ خوب واقف ہے، وہ خوب باخبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ ہماری اعمال کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اضطراب کو جانتے ہیں، ہمارے غموں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو بھی جانتے ہیں اور ہماری نیتوں کے کھوٹ کو بھی جانتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ معاف فرمائے، کیونکہ وہ الغفور الرحیم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے کے معاملات ہمارے بہتر فرمائے۔ یا مقلب القلوب بھی ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسلام پہ اور دین کے اوپر جما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین تقوی نصیب کریں اور اپنے سے ہمارا تعلق بہت مضبوط کریں، اور ناموں کو پڑھنے کا ہمیں حقیقی فائدہ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے انشاءاللہ اگلے ناموں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔